عورتیں اور مرد پولیس افسران سینٹرل آفس کے اندر آئے، سارے دفاتر کے کیمروں سے تصویریں لی، ویڈیو بنوائی، سب کو کاشن کروایا گیا۔ پھر رؤوف حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا۔ سینٹرل آفس میں انٹر ہو کر کے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو اور پولیٹیکل پارٹی کے سینٹرل آفس کی جو تقدس ہے وہ پارلیمان کے بعد ہے۔ ہم اس ریڈ کی، اس کی اریسٹ کی شدید الفاظ میں سخت مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کھڑی تھی، کھڑی ہے اور انشاءاللہ اسٹرانگ رہے گی۔ نشان لیا گیا، لوگوں کو روکا گیا، الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے دیکھا کہ 3 کروڑ پاکستان کے عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ آج کے ایکشن کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ قانون کی بالادستی کے لیے لازم ہے کہ آپ وارنٹ کے ساتھ آتے، ہمیں اطلاع دیتے، ہمیں بتاتے کس سلسلے میں آپ کو سرچ درکار ہے۔ ہم نے ہمیشہ تعاون کیا ہے، ہم اس مرتبہ بھی تعاون کرتے ہیں۔ پہلے بھی نوٹس آئے، ہم نے کمپلائی کیا، آج بھی نوٹس آتا تو ہم ہر صورت قانون کی بالادستی کے لیے کمپلائی کرتے۔ یہ مقصد کسی بھی کیس کی انکوائری نہیں ہے۔ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 41 ایفیڈیوٹ ہے جو ہم نے جمع کی ہیں۔ اس 41 ایمنیز کے ایفیڈیوٹ میں سے 38 جو الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے تھے، آج ہمارے KPK کے MPs اور پنجاب سے ہمارے MPs کے ایفیڈیوٹ جمع ہونے تھے۔ ہمارے آفس میں پنجاب کے MPs کے ایفیڈیوٹس موجود تھے۔ ہمارا سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا، انکلوڈنگ ہمارے ڈاکومنٹس۔ ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کے ڈاکومنٹس بھی لیے گئے، ٹی وی اسکرین بھی اٹھائے گئے، کمپیوٹر بھی لیے گئے، اور آپ کی اطلاعات کے مطابق ہمارے تقریباً 10 ورکرز، ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں اس وقت موجود ہیں۔ ان سب کے فون بند آ رہے ہیں۔ آپ بھی ہمیں نہیں پتہ کہ کس FIR میں اسلام آباد پولیس لائن اسلام آباد میں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی کیس میں مطلوب نہیں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، البتہ رؤوف صاحب ادھر ہوں گے۔ میں نے رؤوف صاحب سے پھر اجازت لی کیونکہ میں مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا، روکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ریزن یہی ہے کہ یہ پہلا مرتبہ نہیں تھا، ہمارے باقی ساتھیوں کو ان کو بھی ایسا ہی اٹھایا گیا کہ کسی کو رات کے وقت، کسی کو چلتے ہوئے اپنے جاب پہ جاتے ہوئے وقت گرفتار کیا گیا۔ آج بھی نہیں پتا وہ کہاں موجود ہے۔ اصلاح قانونیت کے ہم خلاف ہے۔ اصلاح قانونیت سے کل حاصل نہیں ہونا۔ لوگوں کو توڑنا بڑا آسان ہے، جوڑنا اور آگے لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ٹیررزم کی ہر صورت اور ہر فارم میں شدید مذمت کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف انصاف کا نام ہے، رول آف لا کے لیے ہے اور دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ہم سب سے پہلے انڈین آرمی چیف کی اس بیان کی مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی آرمی کمزور ہو۔ لیکن ساتھ یہی کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں ہم نے اسمبلی میں بھی یہ پوائنٹ اٹھایا اور اس پہ گورنمنٹ کا جواب آیا۔ ہم نے یہ کہا کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے یا حکومت ارادہ رکھتی ہے اس پہ اس ایوان کو اعتماد ملے، ہمیں بریف کیا جائے، عسکری قیادت آ کے بریف کرے۔ اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے لا منسٹر کا یہ پیغام آیا تھا، یہ جواب آیا تھا کہ اسی پہ یہاں بریفنگ ہوگی، اس ایوان میں بریفنگ ہوگی، وزیر اعظم کے سامنے بریفنگ ہوگی، انٹیریئر منسٹر کے سامنے بریفنگ ہوگی، اور انہوں نے کہا تھا میں خود بھی یہاں موجود ہوں گا۔ آج تک وہ بریفنگ نہیں ہوئی۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو اتنی اسٹرانگ اور مضبوط ہو، ان کو آئسولیٹ کرنا، ہر وہ اقدام کرنا جس سے اس پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سپورٹر ڈسہارٹ ہو، صرف اس پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، ہمارے کی MNA صاحبان کو اٹھایا گیا، ان کے بھائی کو اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، ہمارے ایک MNA صاحب کے 16 سالہ بچے کو اٹھایا گیا، اس کی والدہ کو 37 فون کال آئیں اس بچے کے ٹیلی فون سے، اور بچہ ان کو یہی کہتا رہا۔ یہ ختم ہونا چاہیے۔
یہ نہیں صرف ہمارے ایم این اے صاحبان کو بڑا لالچ بھی دیا گیا، ایم پی ایس کو بھی دیا گیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، انشاءاللہ یہ امپلیمنٹ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف ان کارروائیوں کی شدید مذمت کرتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ رؤوف حسن صاحب کے لیے ساری کی ساری کارروائی عمل میں لائیں گے. ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل اگر اس کو عدالت میں پروڈیوس کیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رؤوف حسن صاحب کو ڈسچارج کیا جائے گا. کسی بھی بندے کو روکنا بغیر وارنٹ کے، بغیر انکوائری کے، بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر ایف آئی آر بتایا ایس وی اسپیک، ہمیں نہیں پتا کہ کون سا ایف آئی آر ہے جس میں وہ مطلوب ہے، یا اس ایف آئی آر میں ہمارے اور ساتھی مطلوب ہیں. یہ سب کچھ صرف ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا. اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اب میں دعوت کروں گا کہ